جن لوگوں کے پاس بائک نہیں ہوتا تھا انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں سے چندے بٹوڑ کے آج 3 لینڈ کروزرز ان کے آگے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ پورے پاکستان کا حال ہے۔ سوال پوچھنا چاہیے ایسے ملاؤں سے بھی کہ بھائی 40,000 جب تک بندہ تمہیں نہ دے تم ختم نبوت بیان کرنے نہیں آتے، کیسا فراڈ کر رہے ہو اس قوم کے ساتھ۔ جب یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تو میں نے کہا آج کے بعد جو نیریٹو پیدا ہوا ہے کہ جی یہ مولوی یا پیر کا کام ہے ختم نبوت یا ناموس رسالت کا دفاع کرنا، میں نے کہا نو، یہ پوری امت مسلمہ کا کام ہے، اور اس سے بڑھ کے ذمہ داری بنتی ہے میری اور آپ کی، اور اسپیشلی جن لوگوں نے یونیورسٹیوں میڈیکل کالجوں سے پڑھا، پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن کے جب ایک لڑکا یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدا بلند کرتا ہے تو مغرب کے اربوں ڈالرز پہ جو اس نے ہم پہ انویسٹ کیا اس پہ لات مار دی جاتی ہے، جو ہمیں پٹری سے اتارنا چاہتا تھا۔ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اغوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ وہ غیرت مند ملا اگر تھا کوئی تو وہ ملا عمر ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں ایسے ایسے نوسرباز ہم لوگوں کو مل گئے کہ ہم لوگوں کو اتنے سستے دام بیچ دیا جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہمیں اپنے ذاتی مفاد کے بنیاد پر اپنے سیاسی مخالف پر کفر کے فتوے داغے جاتے ہیں۔ جو آپ لوگوں کے پارٹی کا حصہ نہیں ہوتا اس کو کہا جاتا ہے یہ غدار ہے اسلام کا۔ نعوذ باللہ، یار مسلمان ہونے کے سرٹیفکیٹ تم لوگ دیتے ہو، کس بیس پہ دیتے ہو؟ یہ اسلام سے وفاداری یا غداری کے سرٹیفکیٹ تم لوگ دیتے ہو، کس بیس پہ دیتے ہو؟ یہ مذاق اور یہ کھلواڑ کیا جاتا ہے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ، اور اینڈ ٹائم پہ اپنے ذاتی مقاصد 2-4 کرسیوں کے لیے یا کسی وزارت کے لیے یا اپنے کیس کو ختم کرانے کے لیے مکمکا کر کے حکومت کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ جن کو کافر غدار کہا جاتا تھا انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈرامے بازی ہمارے ملک میں چل رہی ہے 75 سالوں سے، اس کو ختم ہونا پڑے گا۔ اگر علماء ہوں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسے، علماء ہوں شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، علماء ہوں قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے، علماء ہوں مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن اگر کوئی کرے نوسربازی اس بنیاد پہ اور نام بیچے اسلام کا، تو بھائی پھر اس سے بہتر یہ سارے ہم نے نوجوانوں کو تیار کیا ہے کہ پاکستان میں طیب اردگان ماڈل جس طرح آیا تھا ترکوں میں، اس طریقے کا ماڈل آئے گا۔ ایسے پینٹ کوٹ والے مولوی کریٹ کریں گے کہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ سسٹم میں بندہ گھس گیا ہے، وہ بڑا افسر بن گیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو حافظ قرآن بھی ہے، اس نے تو درس نظامی بھی کیا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ایسے اسلامی نظام آئے گا، دنیا پہ رائج ہوگا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہو کیا گیا۔ ہر قسم کا نوسرباز ہمارے ملک میں حکمران کے طور پر آئے۔ پاکستان بننے کے بعد سے ہی ہمارے ساتھ پہلا فراڈ یہ کیا گیا جو آج ہم سے چھپایا جاتا ہے۔ کیبنٹ ڈویژن کی ایک لائبریری ہے، لائبریری میں جا کے ذرا دیکھیں شروع کے 6-7 سال کیسے گزرے تھے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے ایسے جھوٹ ہمارے لیے قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے گئے۔ اپنی مرضی کی چیزیں لاگو کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ قائد اعظم کی روح جو ہے وہ سرکاری گاڑی میں ابھی آئے گی ان کے مزار سے، اور وہ آ کے ہمیں لکھوائے گی۔ ایک ڈاکٹر سیموئل تھا، اسے بٹھایا ہوتا تھا سگار لگا کے، اور ایک موم بتی لگائی جاتی تھی، اور شیشے کے پیچھے سے ایک بندہ بولا کرتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ آواز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے، اور جو وہ چاہتے تھے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے قائد اعظم کے نام پہ۔ اور عوام قائد اعظم کو کیونکہ ولی کامل مانتی تھی، اور وہ تھے ولی کامل، لیکن اس بیس پہ عوام کو بیوقوف بنایا گیا، چاہے وہ کوئی بہت ہی بڑے منصب پہ فائز کیوں نہ ہو۔ تو میں بولوں گا کہ میری ریاست پاکستان پہلے ہے، تمہاری امریکہ کی جو غلامی ہے وہ بعد میں ہوگی، اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تمہارے منصب اور عہدے کا ادب احترام اپنی جگہ ہوگا، لیکن اگر میرے ملک کو فور سیل کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر سوری، میرا جو پاکستان ہے وہ میرے لیے پہلے ہے، تمہارے عہدے جوتے کی نوک پہ ہیں۔ میرا پاکستان ہے تو تمہارے عہدے ہیں۔ یہاں ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو کنووں میں چھلانگیں لگوا دی تھی 1947 میں کہ کسی ناپاک بنیے کا ہاتھ نہ لگے ہماری بیٹیوں کو، اس کے بعد پاکستان بنا تھا۔ یہاں ہمارے مہاجروں کے
بہنوں کو ان کے چیر پھاڑ کے اس کے اندر سے جو پریگننٹ عورتوں کے جو بچے ہوتے تھے ان کو دونوں ٹانگوں سے کھینچ کے چیر دیا جاتا تھا ماں کے سامنے. تب پاکستان بنا تھا. اس کو تم اتنے امریکہ کے سامنے بیچ دو, سوری ہم نہیں بیچنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم مقابلہ کریں گے اس میں. ہمارا پاکستان از ناٹ فور سیل. ڈاکٹر عافیہ صدیقی, اس کی والدہ کل اپنی بیٹی کی آزادی کا خواب لیے اس جہان فانی سے کوچ کر گئی, فوت ہوگی بیچاری. ذرا سی بھی شرم, حیا, غیرت نام کی چیز اگر ہمارے حکمرانوں میں ہے تو انہیں شرم سے مر جانا چاہیے کہ اتنے عرصہ ہو گیا ہے, 20 سالوں سے کسی بھی حکومت نے ڈاکٹر عافیہ کا نام نہیں لیا, اور الیکشن کیمپین میں یہ سب الو کے پٹھے جو ہیں ڈاکٹر عافیہ کی والدہ اور بہن کو ساتھ لے کے جاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم قربانیاں دیں گے. بعد میں ان کی زبانیں لڑکھڑایا کرتی تھیں ڈاکٹر عافیہ کا نام لیتے ہوئے. ایمل کانسی کو اٹھا کے ہمارے ملک سے لے گئے, کسی نے جرت نہیں کی بات کی. یار ہم لوگ اپنا مرتبہ مقام بھول گئے. ہم نیوکلیئر سٹیٹ ہیں. 60-65 اسلامی ممالک میں واحد اسلامی ریاست ہے جو ایٹمی طاقت رکھتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز جو ہیں وہ مسلم کنٹریز ہیں. انہیں پتہ ہے کہ پاکستان بے شک مقروض ہے, غریب ہے, جو مرضی ہے, لیکن ہم پہ مشکل وقت آئے گا تو اس کی فوج ہمیں پروٹیکٹ کرے گی. تو پھر ہمارے پاس کوئی بندے کا پتر لیڈرشپ ہونی چاہیے جو ان عرب کنٹریز کو کہے کہ جناب ہم پروٹیکٹ ضرور کریں گے. لیکن ہمارے قرضوں سے, IMF کی غلامی سے, ورلڈ بینک کی غلامی سے اور امریکہ کی غلامی سے نجات تب ہی ہوگی جب ہم اپنے قرضے اتار کے ان کے منہ پہ ماریں گے, اور وہ تم ہمیں مدد کر سکتے ہو. لیکن کیا ہوتا ہے, یہ تو اپنا کمیشن لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں سارے. یہ تو سب الو کے پٹھے جو ہیں, یہ نے تو اس لیے سعودیہ پسند ہے کہ جناب ہم جب بھاگیں گے تو سعودیہ میں پناہ لے لیں گے یا UAE میں پناہ لے لیں گے. انہیں اس لیے کیوں نہیں پسند کرتے کہ یار ہمارے قرضے بھی تو یہ ممالک اتار سکتے ہیں, ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو آرام سے اتار سکتے ہیں. کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہمارے ملک میں لانگ ٹرم پالیسیز بنائی نہیں جاتی. ایک شخص آ کے 2 سال کے لیے پالیسی بناتا ہے اور چلا جاتا ہے. ایک شخص آ کے سیاستدان 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے اپنی حکومت تک کی پالیسی بناتا ہے اور چلا جاتا ہے. میگا پروجیکٹ کبھی نہیں کرے گا کہ اس پروجیکٹ کو 8 سال لگیں گے تو جناب شروع تو میں کروں گا, فنڈ میری گورنمنٹ دے گی, افتتاح اس کا کوئی اور وزیر اعظم آ کے کر دے گا. تو یہ کیوں کروں کہ اسے کریڈٹ جائے؟ یہ کریڈٹ کی گیم میں ہم نے پاکستان کا ستیہ ناش مارا ہے. جس طرح آپ لوگوں سے کہتے ہیں نا یار یہ بندہ تو بڑا اچھا ہے, اس کو ووٹ کیوں نہیں دیتے, تو وہ کہتے ہیں نہیں بندہ اچھا ہے, دیر کیا کہتے ہیں شیشتہ یا خستہ سڑے دے ہیں, لیکن جناب ووٹ نہیں, وہ تو ہمارے چاچے کا پتر کھڑا ہوا ہے نا جی, اس کو دیں گے. کیوں جی؟ ہماری برادری کا مسئلہ ہے. اپنی برادری کو جتانے کے لیے ہم نے پاکستان کو ہرا دیا. 70 سالوں سے جو زانی شرابی چور لٹیرا اور چکا آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں نہیں آئی کیوں, ہماری برادری کا ہے, یہ ہمارا جناب ہمارے باپ دادا کے ان کے ساتھ, ان کے باپ دادا کے ساتھ اچھے مراسم تھے تو ہم اسی کو سپورٹ کریں. کیوں کریں گے؟ تم اپنے ضمیر کا سودا ایک بریانی کی پلیٹ پہ قیمہ والے نام پہ کر آتے ہو, اور وہ جا کے اپنے ضمیر کا سودا 2-4 پراڈو گاڑیوں پہ جا کے اپنے ملک کے راز بھی بیچ دیتا ہے. وہ آپ کے ملک کا سودا کر لیتا ہے. پھر آپ جب کسی یورپی کنٹری میں جاؤ گے تو آپ کو ننگا کر کے ایئرپورٹ پہ چیک کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ انہیں پتہ ہے ان کے حکمران چور ہیں. ہمیں تو لوگ ابھی کالے کر کے یہ کہتے ہیں, کیٹیگوریکلی یہ بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم باہر نوکری کر رہے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں, بڑا پیسہ کما رہے ہیں. ہمیں انگریز کہتے ہیں کیا کرو گے پیسہ کما کے, پاکستان بھیجو گے؟ ہاں اپنے ملک میں بھیجوں گا. تمہارا حاکم وقت یہی پیسہ چوری کر کے پھر ہمارے بینک میں رکھوا دے گا. کہتا ہے میں سر اٹھا کے کس طرح بات کروں ان کے سامنے. پاکستانی تو ابھی دوسرے ممالک میں خود کو پاکستانی بتانا چھوڑ گئے ہیں. بنگالی بولتے ہیں یا ہندوستانی بولتے ہیں اپنے آپ کو, سری لنکن بول دیتے ہیں, نیپالی بول دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حاکم وقت الو کے پٹھے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں. وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہماری غیرت مر چکی ہے. ہم لوگوں نے بندے کے پتر الیکٹ نہیں کیے. وہ جو مرضی جماعت ہو, ہم لوگوں نے وہ ایک بندہ رکھا ہوتا ہے کہ بس اس کی غلامی کرنی ہے, پھر اس کے بیٹے کی کرنی ہے, پھر اس کے پوتے کی غلامی کرنی ہے. نہیں, یہ مجھے بتاؤ, جا کے پوچھے, دلیل کی بنیاد پہ فیصلے کریں. آج جا کے کہے کہ جناب میاں نواز شریف لیڈر تھا, چلو مان لیتے ہیں. شہباز شریف کو بھی مان لیتے ہیں, چلو اس کا بھائی ہے. مریم بی بی کو کیسے لیڈر مانے؟ اچھا مریم بی بی میں کیا خاصیت ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, اس کے علاوہ اس کا کیا تعارف ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی تعارف ہے اس کا؟ بلاول صاحب میں کیا خاصیت ہے سوائے اس کے کہ وہ بے نظیر یا زرداری کا بیٹا ہے اور بھٹو کا نواز ہے؟ وہ خود کیا ہے؟
اس کا کیا تعارف ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پیپلز پارٹی کے، مجھے بتائیں ایک عام آدمی میں، پڑھے لکھے آدمی میں آپ کیا بلاول کا دفاع کر سکتے؟ کس منہ سے کریں گے؟ کیا بول کے کریں گے؟ یہ کون ہے؟ یہ کس بنیاد پہ کریں گے دفاع؟ تو پھر کیوں یہ جدی پشتی غلامی کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اور کن کے پیچھے کر رہے ہیں؟ جن لوگوں نے حکومتیں اس وجہ سے گرائیں کہ جناب یہ امریکہ کی غلامی نہیں کرنی، تو بس ٹھیک ہے، جب تک امریکہ کی غلامی کر رہے تھے 3 سال تک اچھے تھے، جب غلامی کی زنجیری توڑنے کی باتیں کی تو بس برے ہو گئے۔ ہمارے ہر حاکم وقت نے، کسی نے روس کو اپنا کعبہ و قبلہ بنایا، کسی حاکم وقت نے چین کو بنایا، کسی حاکم وقت نے امریکہ کو بنایا۔ ہم لوگ بڑے کیٹیگوریکلی پاکستان نظریاتی پارٹی یہ بات کہی تھی کہ ہم جب حاکم حکومت میں آئے انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بڑے اچھے دوستانہ تعلقات ہوں گے، سب کو بھائی بنائیں گے، باپ کسی کو نہیں بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، برابری کی سطح پہ بات ہوگی۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ہر بندے سے جا کے جنگ کر لیں، آپ ساری یورپی یونین کو بھائی بناؤ نا، آپ کیوں بنا رہے ہو؟ ان میں اور ہم میں کس چیز کی کمی ہے؟ ان کا بڑے سے بڑا انجینئر لا کے بٹھا دو، میرے در اعظم خیل کا انڈر میٹرک پٹھان بٹھا دو سامنے، وہ اس طرح کا ہتھیار بنا کے دکھا دے جس طریقے کا میرا انڈر میٹرک در اعظم خیل کا پٹھان بنا کے دکھاتا ہے، تو میں سیاست چھوڑنے کو اعلان کر دیتا ہوں۔ کون سے ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ کون سے ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ تم لوگ 3-3 لاکھ کے گلاک بیچتے ہو روس میں، امریکہ میں، وہی میرے در اعظم خیل کا بندہ 7,000 میں بیچ کے تمہارے منہ پہ تمہاری ٹیکنالوجی مارتا ہے۔